سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اپنے بندوں سے جس قدر محبت کرتا ہے ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. آج سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ماں کی محبت دنیا کے اندر ایک مثالی محبت ہوتی ہے جس میں ذرا برابر بھی ملاوٹ اور جھوٹ بالکل نہیں ہوتا. ماں اپنی اولاد سے سچی محبت نہ کرتی تو میں اور آپ یہاں نہ بیٹھتے. ہماری ماؤں کا ہم تمام کا احساس ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا غور کریں، 9 مہینے پیٹ میں ماں نے اولاد کو ڈھویا ہے اور اپنے جگر کا خون ماں نے اپنی اولاد کو پلایا ہے. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ صحیح جملہ ہے کہ ہر بچہ ہر بچی ماں کے پیٹ میں اپنے ماں کے جگر کا خون پی کر پلتے ہیں. مگر چونکہ وہ خون گندا ہوتا ہے اس لیے اللہ جل شانہ کا نظام یہ ہے کہ وہ غذا کو خون کو اللہ منہ کے ذریعے نہیں پہنچاتا بلکہ دانت کے ذریعے پہنچاتا ہے. زبان سے اللہ کیوں نہیں پہنچاتا؟ یہ زبان دنیا میں جانے کے بعد اللہ کا کلام پڑھے گی، اللہ کا نام لے گی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گی. تو اللہ پاک گندے خون سے زبانوں کی ہمارے آپ کی ماں کے پیٹ میں بھی حفاظت کیا ہوا ہے. تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم پوری زندگی پر اپنے زبانوں کی حفاظت کریں کہ زبان سے کوئی گندا جملہ نہ نکلے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ماں جب اولاد کو جنتی ہے اسے جس قدر تکلیف ہوتی ہے، لکھا ہے کتابوں میں، اطباء یعنی جو حکیم ہیں، میڈیکل فیلڈ کے رہنے والے بتلاتے ہیں کہ 9 ہاتھیوں کے بفلوں سے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ عورت اولاد کے پیدا ہوتے ہوتے مر جاتی ہے تو وہ جنتی ہے. بچہ یا بچی پیدا ہو گئے تو فرشتہ آ کر اس عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، اے اللہ کی نیک بندی، آج کے بعد سے نئے اعمال شروع کر. اللہ نے پچھلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر بچے کو ماں جب دودھ پلاتی ہے ہر قطرے پر اتنا ثواب ملتا ہے دودھ پلانے سے جتنا کوئی آدمی مر رہا ہو، پانی سے بے قرار ہو، اس کے منہ میں پانی ڈال کر اسے زندہ کرنے پر جتنا ثواب ہے ہر خطرے پر اتنا ثواب ہے. اور یہ ماں اپنی اولاد کس طرح پرورش کرتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں، 2.5 سال گود میں، 15 سال نگاہوں میں، موت تک خیالوں میں. یہ ماں کی محبت ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اپنی خلقت سے یعنی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو اللہ کی محبت. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیدائش سے لے کر آج تک کیا ہم نے گناہ کیے، خطائیں کیے، ہر آدمی خود ہی جانتا ہے. پیدائش سے لے کر جوانی تک چھوڑ دیجیے، بچپن تھا، لڑکپن تھا، 16
16 سال جب ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. 16 سال سے لے کر آج تک کیا کیا گل کھلائے ہیں, راتیں کیسی گزری, دن کیسے گزرے, صبح کیسے گزری, شام کیسے گزری, یہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو جان گیا وہ اللہ کو جان گیا. اللہ پاک اپنے بندوں کو موقع دیتا چلا جاتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر مہربان. آسمان, زمین, سورج, چاند, پہاڑ, دریا, چرندے, پرندے, درندے, حیوانات, جمادات, نباتات, فلکیات, پھل پھول, ترکاریاں, پیٹرول, ڈیزل, سونا, چاندی, یہ تمام اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں ہمارے آپ کے لیے. دنیا کی نعمتوں سے جانوروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. شیر بیچارہ اپنی بیوی شیرنی کو گلے کا ہار تو نہیں ڈالتا سونے کا, اسے کیا ضرورت ہے؟ موتی, ہیرے, جواہرات کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ پیٹرول, ڈیزل کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ پھلوں کی کیا ضرورت, پھولوں کی کیا ضرورت؟ گوشت ہمارے لیے, پھل پھول ہمارے لیے, ترکاریاں ہمارے لیے, پیٹرول ڈیزل ہمارے لیے, سونا چاندی ہمارے لیے, پیتل لوہا ہمارے لیے. ساری مخلوقات کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دیا کہ جاؤ, آسمان تمہارے لیے برس رہا, زمین تمہارے لیے غلے اناج نکال رہی. اللہ پاک فرما رہا کہ ہم نے سب کچھ بنایا تمہارے لیے مگر تمہیں بنایا ہمارے لیے. اے میرے بندو, یہ دنیا اصل نہیں ہے. یہاں میں تمہیں چند سال کے لیے بھیجا ہوں اور میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت. میرے بھائیوں, ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اگر اللہ کی مہربانی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بچتا. چلیے 2-3 مثالیں سناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برسات رک گئی. برسات جو رکتی ہے وہ انسانوں کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین اور سمندر میں جو خرابی آتی ہے, فساد آتا ہے, وہ انسان کے اعمال کی تباہی ہے, انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ پوری مخلوق پانی کے بغیر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنی ساری امت کو, چلو صلاۃ استسقاء ادا کریں. برسات جب نہیں ہوتی تو صلاۃ استسقاء ایک نماز ہے جو تمام شہر کے لوگ مل کر اپنے جانوروں کے ساتھ کھلے میدان میں جا کر ادا کرتے ہیں. وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں کھلے میدان میں. ہمارے یہاں شہروں میں منظر دیکھنا تو مشکل ہے مگر دیہاتوں میں منظر دیکھا جا سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے گئے کھلے میدان میں, نماز ادا کی اور خوب جم کر دعا کی. اللہ پاک نے وہی بھیجی, اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی. ہمارے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, برسات کی کمی نہیں ہے, مگر اس پورے مجمع میں ایک ایسا گنہگار آیا ہوا ہے, اس گنہگار کی نحوست سے ہم نے برسات کو روک لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں ذرا تیزی تھی, جلال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کیا, کون ہے وہ؟ اللہ کا نافرمان, گنہگار, خطاکار. دوسرے الفاظ میں ہمارے سب چلا آیا, وہ اللہ کا نافرمان, اس کی نحوست سے برسات نہیں برس رہی ہے. اس ایک کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہا جو خطاکار گنہگار ہے اٹھ کے چلا جائے کہ دوسروں کا بھلا ہو.
اب بھلا بتائیے کون اٹھ کر جا سکتا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں وہ آدمی دل ہی دل میں اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگا. وہ دل نہیں رہے، دل سے دعا ہوئی. کیا دعا کی؟ اے اللہ یقیناً میں ہی تیرا قصوروار ہوں، میں ہی گنہگار خطا کار ہوں. میرے مالک میں تیری نافرمانی کرتا رہا، مجھے اعتراف ہے. اے اللہ میرا نام آج کسی کے آگے ظاہر کر کے مجھے شرمندہ نہ کر. آج تک تو نے اپنی ستاری کی چادر کو میں چھپایا ہے، آج اے اللہ مجھے ذلیل نہ کر. اس سب کو پتہ چل رہا ہے میں بھی گنہگار ہوں، مجرم ہوں. اے اللہ میری عزت کیا رہ جائے. اے اللہ میری لاج رکھ لے، میری عزت رکھ لے. اے اللہ آج تک تو نے میرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال دے. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں، کوئی خطا نہیں کروں. اے اللہ میرے اس عذر کو قبول کر لے، میرے گناہ پر معاف کر دے. اب وہ دل ہی دل سے دعا کر رہا تھا. اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں پر بے قرار ہوتا ہے. برسات برسنی شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ وہ پانی کوئی گیا نہیں، آپ نے برسات برسا دی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس ہمارے بندے نے توبہ کر لی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ وہ تیرا بندہ پلٹ رہا میں بھی دیکھ لوں. اللہ نے کہا نہ، جب وہ گناہ کر کے میرا دشمن تھا میں نے اسے شرمندہ نہیں کیا. اب دوست بن چکا ہے، تم نبی ہو میں رب ہوں، وہ میرا بندہ ہے تمہارا امتی ہے، میں اسے تمہارے آگے ظاہر کر کے شرمندہ نہیں کروں گا. یہ ہے اللہ کی محبت. ایسے اللہ کے لیے ہم بار بار مر جائیں، 1000 بار مر جائیں کم ہے. دوسرا واقعہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. گھر میں مہمان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے. حدیث میں آتا مہمان اکیلا آتا ہے 40 فرشتے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کو لے کر آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب گھر میں مہمان نہ آتا تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ کہیں آپ نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا. اور مہمانوں میں بہن آ جائے، سگا بھائی آ جائے. دیکھیے خون کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی بڑا ہے، مگر اپنے خون کے رشتے کی بھی رعایت کرنا ہے. بہن آ گئی، بھائی آ گیا، آدمی خوشی سے باپ باپ ہو جائے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، میری سگی بہن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک عورت سامنے سے آئی چلتی ہوئی. وہ عورت جب سامنے سے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس عورت کو قریب لا کر کہا اللہ کے نبی یہ عورت کہتی ہے آپ کی بہن ہے. حضور پاک فرمان میری بہن، آپ کی بات تو میری تو کوئی بہن نہیں. یہ عورت کہتی ہے یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا، یہ دائی حلیمہ کی بیٹی. جو عورت ہمیں دودھ پلاتے وہ ہماری ماں کی طرح ہے، صحیح ماں کی طرح ہے. اور اس کی اولاد ہمارے لیے بھائی بہنوں کی طرح ہے، یعنی رضائی بھائی بہن کہا جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. پھر آپ نے چہرہ دیکھا. ظاہر بات ہے سگی بہن کا چہرہ دیکھنے میں رضائی بہن کے کوئی پردہ نہیں. اب کہا اچھا تم ہو. ان کا نام شیما تھا. آپ نے اپنی چادر بول کے لیے بچھا دیا. آپ چادر اوڑھے میں نے بچھا دیا کہ بہن شیما اس پر بیٹھ جاؤ. یہ امت کے بھائیوں کو سبق ہے کہ تمہاری بہنوں کا اکرام تمہیں کیا کرنا چاہیے. پھر آپ بچپن کی باتیں یاد کرتے رہے، وہ بھی مسکراتے نہیں، ابھی مسکراتے رہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا شیما اگر تم رہنا چاہو تو رہ جاؤ. حنین کا واقعہ ہے. تو شیما نے کہا کہ نہیں میں جانا چاہتی ہوں. شوہر کے بعد بھیج دیجیے. آپ نے اپنی بہن کو 1000 بکریاں دی، 1000 دینار دیے.
رخصت فرمایا. آپ تشریف فرما تھے. ایک موقع پر آپ کے رضائی باپ دائی حلیمہ کے شوہر آ گئے. دائی حلیمہ کے شوہر سگے باپ کی رضائی باپ، وہ عورت کے باپ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ نے ان کے لیے چادر بچھایا. تھوڑی دیر کے بعد رضائی بھائی آیا، آپ نے ان کے لیے چادر کا دوسرا حصہ بچھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت دائی حلیمہ پر آپ نے ان کے لیے بچھا دیا. آج دوستوں یہ باتیں ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی. آج گھروں میں باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں. آج ماں باپ اولاد کو عموماً کچھ لوگ یہ خوش ہیں، عموماً ماں باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں. جس گھر کے ماں باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں، اس گھر کی اولاد کا تو خدا حافظ ہے. اس لیے کہتے ہیں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں وہ کبھی اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھانا بھول کر دیکھ. آج تو کیا نہیں ہو رہا دنیا میں. ماں کے ساتھ حضور پاک نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کا علم اللہ کو ہے. نشانی کہا جب اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے سمجھنا قیامت نہیں. حدیث میں آیا کہ دوست کی بات اگر باپ کی بات سے زیادہ اگر بیٹا سمجھ رہا قیامت نہیں. تو دوستو اگر گھر میں مہمان آئے تو خوشی کی بات، بھائی بہن آئے خوشی کی بات، اللہ والے آئے خوشی کی بات. تو ابراہیم علیہ السلام معمول یہ تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ مہمان نہیں ملا، ایک کافر ملا، 70 برس کی عمر اس کی. تو لوگوں نے کہا، علماء نے کہ حضرت مہمان نہیں ملا ہے، ایک بے ایمان ملا کر لیا اسی لوگ. اب وہ آیا بستر پر اور بیٹھ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کھانا دینا شروع کیا، اس سے پہلے ایمان کی دعوت دی. اللہ ایک ہے، توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، آخرت یہ ہے. وہ ساری باتیں سن کے جو کہنے لگا اس میں سے ایک بات تو بھی نہیں مانتا میں، اللہ وہ، آخرت وہ، آپ وہ. ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے دیکھا کہ وہ بات ماننے تیار نہیں، تو کہا روٹی آ جائے، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں. اب وہ ہاتھ پر جھٹک کے نکل گیا. جبرائیل علیہ السلام علیکم. کہا اللہ پاک نے اس کافر کی، مشرک کی بات سنی اور آپ کی بات سنی. اللہ فرما رہا ارے وہ میرا انکار کر رہا تھا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ 70 برس سے کفر کر رہا ہے، میں اسے کھلا رہا ہوں. کیا بگڑ جاتا ہے؟ ایک مرتبہ کھلا دیتے، کیا بگڑ جاتا؟ ابراہیم علیہ السلام بے قرار ہو گئے، بھاگ کے پیچھے گئے کہ بھائی چل، تیرا میں نہیں آؤں گا. بلا کر ذلیل کر دیا. آپ کہتے ہو کھانے کو نہیں، بھائی چل کھا لے. اس نے کہا آپ اتنا جھگڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تیرے جانے کے بعد تیرے رب کی طرف سے وحی آئی، تیرے رب نے جو تیرا میرا رب، اس نے کہا کیا بگڑ جاتا اگر کھلا دیتے ہیں؟ وہ زار زار رونے لگا. پہلے آپ کلمہ پڑھائیے پھر آپ مجھے کھانا کھلائیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ نظام ہے. تیسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ایک قاتل تھا، اس نے 90 قتل کیے. 90 قتل. 90 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوا. کون کب نیک بندہ نہیں کرے. اس لیے کہتے ہیں نیکی کر کے کبھی اتراؤ نہیں، نیکی کرو اور ڈرو. گنہگاروں کو دیکھ کر منہ نہ پھیر لو، پتہ نہیں کہ اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے دے. تو بنی اسرائیل کا آدمی 9 خون کرنے کے بعد اسے احساس ہوا وہ مرنا مجھے بھی ہے، کیا بنے گا میرا. تو ایک آدمی کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس بنی اسرائیل نے کہا کہ میں نے 2 خون کیے ہیں، کہ اللہ مجھے معاف کر دیا. اس عالم نے سنتے اسے
وہ بھی آدمی بنی اسرائیل تھا، مگر وہ سمجھدار، حکمت اور اللہ جل شانہ کے بندوں کے مزاج کو سمجھا ہوا، اس نے کہا یقیناً اللہ معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ماحول کو بدل، ماحول میں رہ کر تو بگڑا ہو، یہ ماحول تجھے نہیں سدھار سکتا۔ کیچڑ میں اگر جیب میں سے سورن نکل کے گر گیا، سورن گر گیا، اگر اسے سورن کو وہیں رکھ کر ایک گلاس پانی ڈالو معاف ہو جائے گا، 2 گلاس، 1 بالٹی، اسے ماحول سے باہر نکال کر آدھا گلاس ڈالو معاف ہو جائے گا، ورنہ وہیں رکھ کر اسے 1 ڈرم پانی ڈالو کبھی پاک نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے کے پاس کسی نے آ کر کہا، ایک عالم کے پاس، کہ حضرت ہمارے گھر کے میدان میں، یعنی ہمارے گھر کے کمپاؤنڈ میں کنواں ہے، اس کو کتا پڑ گیا ہے، اب میں کتے کو جو پڑا ہوا ہے وہ پانی کو پاک کرنے کے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ پورا کنواں پاک کرنا ہے یا 40 ڈول پانی نکالنا ہے، 40 ڈول پانی، اگر کنواں بہت بڑا ہے تو 40 ڈول نکالنے تو پاک ہو جائے گا، اور 40 ڈول نکال کر آ کر کہا حضرت میں تو پاک کر دیا مگر اس کے اندر بدبو نہیں گئی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا میاں پانی تو نکالا، کتے کو نکالے نہیں نکالے؟ لیکن حضرت کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے، کتا وہیں پڑا ہوا ہے، 40 کے 80 کا 120 ڈول نکالے تو پاک نہیں ہونے والا۔ ماحول بدلے بغیر آدمی اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ جماعتوں میں جو آج کل نکالا جاتا ہے، ماحول بدلنے کے لیے، جس ماحول میں رہ کر آپ بگڑے ہو اس ماحول میں رہ کر سدھار آنا مشکل ہے، ماحول چھوڑو ذرا۔ تو کہا کہ تم ماحول چھوڑو، فنا اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کرنا، اور تجھے طریق سمجھائیں گے۔ اب وہ نکلا وہاں سے چلا، راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو نیچے گرا ہوا، جب نیچے گرا ہے تو آسمان سے فرشتے اترے، عذاب کے ثواب کے، رحمت والے فرشتے، عذاب والے فرشتے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ مر گیا ہے، عذاب والے فرشتوں نے کہا ہم اس کی روح لے جائیں گے، رحمت والے فرشتوں نے کہا ہم روح لے جائیں گے۔ جھگڑا شروع ہو گیا، بہت دیر تک جھگڑا ہوتا رہا۔ رحمت والے فرشتے کہہ رہے تھے توبہ کرنے جا رہا ہے، ہم روح لیں گے۔ عذاب والے کہا یہ سبوت کھل کر چکا ہے، ہم ان کی روح لیں گے۔ اللہ نے ایک فوج فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے لا کر لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، تو دے کر کہا کہ دیکھو یہ جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا یہاں سے وہاں تک کی جگہ نہ ہو، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے تو نیکوکار ہے، یہاں جہاں سے نکلا وہ نہ ہو، اور یہ یہاں سے نکلا وہ جگہ قریب ہے تو یہ بنے جا رہا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں جو وہ نیچے گر کے موت کا اس پر عالم آیا، اللہ پاک نے زمین کو سمیٹ دیا کہ جس طرف توبہ کرنے جا رہا تھا اللہ پاک نے زمین کو چھوٹا کر دیا تاکہ میرے بندے کی مغفرت ہو جائے۔ تو دوستو ہمارا اللہ ایسا مہربان ہے، ہمیں آپ میں سے ایک ایک آدمی بننا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اس کے لیے یہ مبارک لاتے ہیں۔ شب برات، شب قدر، ان راتوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو شب برات کی رات میں حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ کے نبی آپ آرام فرما رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ذرا اوپر دیکھیے، جب دیکھا تو نور نظر آیا، فرمایا اللہ آج کی رات شب برات کی رات 300 رحمت کے دروازے کھولا ہوا ہے، 300 رحمت کے دروازے، کس کے لیے؟ ہم گنہگاروں کے۔ اللہ
پہلے آسمان کے قریب، یعنی اس کی رحمت پہلے آسمان کے قریب آ جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اوپر دیکھیے. آپ نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھولے ہوئے. 8 دروازے ہیں جنت کے، 8 دروازے. پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا آج کی رات جو رکوع کرے اس کے لیے خوشخبری ہو. دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا کھڑے ہو کر آج کی رات جو سجدہ کرے اس کے لیے خوشخبری ہو. تیسرے دروازے پر فرشتہ کھڑے ہو کے کہہ رہا آج کی رات جو ذکر کرے اس کے لیے خوشخبری ہو. چوتھے دروازے پر فرشتہ ہو کے کھڑے ہو کے کہہ رہا آج کی رات جو اللہ کے دربار میں دعا مانگے اس کے لیے خوشخبری ہو. اور 5ویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا آج کی رات جو استغفار توبہ کرے اللہ کے حضور میں اس کے لیے خوشخبری ہو. 6 دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا آج کی رات ہر مسلمان کے لیے خوشخبری ہو. 7ویں دروازے پر فرشتہ جنت کے کہہ رہا تھا آج کی رات جو اللہ سے مانگے اس کے لیے خوشخبری ہو. اور آج کی رات جو اللہ کے دربار میں توبہ کرے اس کے لیے خوشخبری ہو. تو یہ رات ہمارے آپ کے لیے استغفار کی رات ہے. یہ رات حضور پاک علیہ الصلوۃ فرمائے اللہ بندوں کے اعمال ناموں کو دیکھتا ہے. گزشتہ 15 شعبان سے آج 15 شعبان تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں والا غور کریں یہ 5 نمازوں کو دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی. تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. شاعر مشرق اللہ ان کی خبر پر نور سے منور فرمائے عجیب و غریب شعر پڑھا ہے. وہ اللہ فرما رہا کہ تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سب کا پیار تھا نیند تمہیں پیاری ہے. تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سب کا پیار تھا نیند تمہیں پیاری. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی ان کی نماز کو آتے، مجھ سے محبت تھی تمہیں نیند سے محبت تھی. تو میرے بھائیوں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں. 5 نمازوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کو ضروری. ہم میں سے کتنے لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ اور جماعت کے ساتھ پڑھی تو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ سال بھر میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے فرمائے اللہ پاک نے ان کو بہت زبردست علم دیا. علم کا سمندر تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے، بلکہ ان کے استاد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. اتنے بڑے شریعت عالم قرآن حدیث کو آگے رکھ کر انہوں نے 6 لاکھ مسائل نقل کیے. حدیث کو لکھتے بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے بیٹھا دیکھتے تھے. 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی تجلیات کو زمین پر اترتا ہوا دیکھا. 40 سال، ایک روایت اب 50 سال عشاء کے وقت فجر کی نماز پڑھی. تو میرے بھائیوں دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے. تو یہ اللہ کے وہ خاص الخاص بندے ہیں جن سے اللہ پاک نے بڑا کام لیا. تمام امت فرقے تو ان کی محتاج ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تمام امت فرقے میں ان کی عیال اولاد کی طرح. تو حضرت نے فرمایا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگوں کا پورا سال بھر قرآن پورا ہوا؟ کتنے لوگ ہیں دادا بن گئے، نانا بن گئے، ماموں چاچا بن گئے، خسر پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، ابھی قرآن پورا نہیں ہوا.